اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کے حکم کے بارے میں، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ماہ حرام میں لڑنے کے حکم کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس میں لڑنا جو ہے وہ منع ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے شروع میں سال میں 4 مہینے تھے جن میں جنگ کرنا حرام تھی، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے تھے؟ رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ رجب جو ہے یہ شعبان سے پہلے آتا ہے، اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا جو ہے یہ حرام تھا، اور مشرکین عرب بھی اس حرمت کے ہمیشہ سے قائل تھے، وہ بھی ان مہینوں میں لڑنے سے گریز کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے رجب کی پہلی تاریخ کو جمادی الثانی کی 30 تاریخ سمجھ کر مشرکین سے جہاد کیا، تو ان پر بہت سے اعتراض ہوئے، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری۔ تو خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اس جہاد کو گناہ کبیر نہیں فرمایا بلکہ عام حکم دیا، کیونکہ اس صحابی رسول کا کفار سے جہاد کرنا یہ غلطی سے تھا۔ تو جو کام غلطی سے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت تک بھی ان مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شامل نہیں تھا۔ تو جب صحابی رسول سے یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، لیکن مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے طرح طرح کے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھو مسلمانوں نے یہ کیا کیا، یہ حرمت والے مہینوں میں ہی جنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ منہ اکبر عند اللہ اس گناہ سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اللہ کی مسجدوں سے کسی کو روکنا، کسی کو ایمان لانے کی وجہ سے روکنا کہ ایمان کیوں لاتا ہے نیک کام کی طرف، دین اسلام کی طرف، یا اس کو اس کے گھر سے نکال دینا ایمان لانے کی وجہ سے، تو یہ اس جنگ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کسی کو مسجد سے روکنا، اس کے گھر سے نکال دینا، اس کو ایمان نہ لانے دینا، یہ ان سے بڑا گناہ۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مسجد میں عبادت کرنے سے بلا وجہ روکنا، اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالنا سخت جرم اور بڑا گناہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک مجرم دوسرے قصوروار کو تانا دینے کا حق نہیں رکھتا، یعنی ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، اب کوئی اور بندہ ہے وہی گناہ اس میں بھی پایا جا رہا ہے، تو اب جو پہلا گناہ کرنے والا ہے وہ دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو گناہ کیوں کر رہا ہے، جب تک وہ خود وہ گناہ جو ہے وہ نہ چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کری جائے دوسروں کو منع کری جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو خود کرو وہی دوسروں کو کرنے کی تلقین کرو نیک کام میں۔ تو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خود بھی بچے گناہ سے اور دوسروں کو بھی بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ایک غلطی پر تانا دے رہے ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو کہ تم کیا کرتے ہو،
کفار کا کیا طریقہ تھا کہ اسلام کے شروع میں جب جنگ کرتے تھے تو جنگ کے دوران اگر یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو انہوں نے اگر محرم کا مہینہ تو انہوں نے اس کو کوئی اور مہینہ بنا دینا، اسی طرح رجب کا مہینہ تو انہوں نے کہنا چلو رجب جو ہے یہ اس کو آگے کر دیں، اس مہینے کو ہم جمادی الثانی کر دیتے، یعنی انہوں نے مہینے کا نام ہی بدل دینا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کیا کرتے ہو، ایک مسلمان سے تو غلطی سے یہ عمل جو ہے وہ ہو گیا، تو تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ اسلام کے شروع میں تھا، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا کہ ان مہینوں میں بھی جنگ اگر کوئی تم سے کرے تو تم جواباً اس سے جنگ کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن جہش نے غلط فہمی کی بنا پر جنگ کی، لہٰذا وہ گناہ گار نہ ہوئے۔ تم اپنی خبر لو کہ تم ارادتاً اتنے بڑے جرم کر کے مسلمانوں کی ادنا سی غلطی پر اعتراض کرتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں پر جو اعتراضات کرے اللہ خود اس کا جواب عطا کرتا ہے، خود ان کو جواب دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کو یا اللہ کے نیک بندوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے صحابہ اکرام کی شان اور عظمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کفار اعتراض تو صحابہ اکرام پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کی، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں دے رہا ہے۔